السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، چونکہ اکثر ساتھی بار بار اس حوالے سے پوچھتے ہیں تو اسی سلسلے میں عرض کرنا ہے کہ نفس کی بیدبار حالات کے 3 قسمیں ہیں۔ ایک نفس امارہ ہے، اور ایک نفس لوامہ ہے، اور ایک نفس مطمئنہ ہے۔ ان تینوں کا ثبوت قرآن پاک میں بھی ہے۔ نفس امارہ نفس کی وہ حالت ہے کہ چونکہ عام طور پر نفس گناہوں کا عادی اور خوگر ہے، تو یہ نفس کی ابتدائی حالت ہے کہ جو انسان کے جی میں آتا ہے، چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز، معصیت ہو یا طاعت، حرام ہو یا حلال، اس کو شریعت کی کھسوٹی پر پرکے بغیر کر گزرتا ہے۔ کوئی کام اور کوئی بول اور بات سامنے آتی ہے تو اس کو کرتا ہے اور کہتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کے کرنے میں کوئی جھجک بھی محسوس نہیں کرتا، اور پھر عمل کرنے کے بعد اس کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے۔ اس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ انسان کی یہ حالت اور اس کے اندر جو نفس کی حالت ہے وہ نفس امارہ ہے کہ وہ بار بار گناہوں کا حکم اور امر دیتا ہے، اور یہ اس کو مانتا ہے، کر گزرتا ہے، اور کسی بھی گناہ سے منہ نہیں موڑتا۔ دوسری حالت نفس کی اور قسم نفس لوامہ ہے۔ نفس لوامہ وہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کی صحبت میں بیٹھ کر، اچھے مجالس میں بیٹھ کر، یا اچھی کتابوں کو پڑھ کر، لیکن پھر اس کے بعد بھی نفس اور عادت سے مجبور ہو کر اسے کوئی گناہ صادر ہوتا ہے تو جذبات اس پر غالب آتے ہیں، خواہشات اس پر غالب آتے ہیں، اور پھر وہ گناہ کرتا ہے۔ لیکن گناہ کے بعد یہی نفس اس کو ملامت کرتا ہے کہ یہ گناہ تو نے کیوں کیا۔ اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں۔ عام طور پر مشائخ سے بیعت ہونے کے بعد اور کچھ اصلاح کرنے کے بعد بھی، بلکہ بسا اوقات بعضوں کو اجازت بھی مل جاتی ہے، اور اس کے بعد بھی عادت سے مجبور ہو کر کوئی گناہ کرتے ہیں، تو وہ نفس کی یہی دوسری قسم ہے، اور یہ اسی حالت میں ہے، نفس لوامہ ہے۔ تیسری قسم نفس مطمئنہ ہے، اور مطمئنہ اطمینان سے ہے۔ یہ نفس کی وہ حالت ہے کہ نفس کو مجاہدوں میں ڈال کر اور اس کو سزا دے دے کر اس کو اس حال تک پہنچا دیا ہے کہ ابھی وہ سر نہیں اٹھاتا، اور گناہ کے بارے میں انسان کو نہیں کہتا، اور اس کے جذبات گناہ کے لیے نہیں ابھرتے۔ یہ نفس مطمئنہ ہے۔ یہ شخص اللہ جل شانہ کے فضل سے گناہ سے بچتا ہے، اور گناہ کے ارادے بھی اس کے دل میں نہیں اٹھتے، تو یہ نفس مطمئنہ ہے۔ مسلمان کو چاہیے کہ ان تینوں اقسام میں سے اپنے نفس کو مطمئنہ بنا دے، اور نفس مطمئنہ بنتا ہے مجاہدوں سے، اور اولیاء اللہ اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر اور ان سے تعلق قائم کر کے اور ان کی باتوں اور ارشادات پر عمل کرتے اور مجاہدے کرتے کرتے اس کے بعد نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ جب انسان کی نفس کی یہی حالت بن گئی تو پھر اس کو گناہ سے بچنا بہت ہی آسان، بلکہ گناہ کی طرف جانا اس کے لیے بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ابھار نہیں اور جذبات ابھرتے نہیں ہیں نفس کے خلاف، اور اس پر اجر ملتا ہے اللہ کی طرف سے، اس لیے کہ اس نے محنتوں اور مجاہدوں کے بعد اپنے نفس کو اس حال تک پہنچا دیا، اس کو اتنا کمزور کر دیا کہ وہ اب سر ہی نہیں اٹھاتا۔ البتہ اتنی بات ہے کہ یہ ہمیشہ پھر اسی طریقے سے نہیں رہتا، اور نفس مطمئنہ ہو جانے کے بعد بھی انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس کی کڑی نگرانی کرے، ورنہ خدا نخواستہ یہ پھر واپس آ سکتا ہے، اور مطمئنہ سے پھر لوامہ بن سکتا ہے، اور لوامہ سے پھر امارہ بن سکتا ہے۔ اس کی مثال مولانا نور رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر مثنوی میں اس واقعے کو اشعار کی شکل میں بیان کی ہے کہ ایک لکڑہارا جنگل جاتا تھا۔ ایک دفعہ اس نے لکڑیاں کاٹی اور لکڑیوں کا گٹھا وہ اپنے سر پہ لا رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر ایک سانپ پہ پڑی جو بہت بڑا اژدہا تھا اور جو مرا ہوا تھا،
اس میں کوئی حرکت نہیں تھی، تو اس نے سمجھا کہ یہ مرا ہوا ہے، اور لکڑیوں کے گٹھے میں اس کو باندھ کر اپنے گھر لے آیا کہ اپنے بچوں اور بیوی کو دکھائے اور وہ اس سے مسرور ہوں۔ سردی کا زمانہ تھا، جب اس نے لکڑیاں اپنے گھر کے اندر پھینک دی اور گٹھا کھول لی اور اس سے سام کو نکالا اور سام کو پھینک دیا، تو وہ بے حس و حرکت، اس کے بچے اور گھر والے اس کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ لیکن جو ہی سورج طلوع ہوا اور سورج کی تپش اور گرمی اس کو لگی تو وہ حرکت میں آ گیا۔ جیسے ہی اس نے حرکت شروع کی، اب ظاہر بات ہے کہ گھر کے افراد کی کیا حالت ہوگی۔ اسی طریقے سے اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو ڈس لے اور وہ مر بھی جائے، تو نفس مطمئنہ سے لوامہ اور پھر نفس امارہ واپس بن سکتا ہے۔ اور اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کبھی بعض ایام کے اندر ایسا ایک ہوتا ہے اور دوسرے ایام کے اندر دوسرا بن جاتا ہے، اور بعض اعمال کے اندر بھی انسان کو چاہیے کہ سارے اعمال اور حالتوں میں اپنے نفس کو مطمئنہ بنا دے کہ اس کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو اور نیکیوں پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو۔ اور اس میں یہی کہ اس کی کڑی نگرانی کرنی چاہیے، ان مواقع سے، ان بازاروں سے، ان مجالس سے، ان جگہوں سے، ان صحبتوں سے اپنے آپ کو دور رکھے کہ جس کے اندر اس کا نفس وہ جذبات اس کے اوپر آتے ہیں، اور اس پر جس طریقے سے گناہوں کی تپش پڑتی ہے تو وہ سر اٹھاتا ہے اور پھر انسان کو کاٹ سکتا ہے۔ تو اسی جگہوں کے اندر اپنے آپ کو بچائے اور ہمیشہ نفس کی کڑی نگرانی رکھے اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھے اور نیک مجالس اور نیک کتابوں کا مطالعہ کرے، اور اگر کسی نے اپنے شیخ سے بیعت کی ہے تو اس سے اپنا تعلق قائم رکھے تاکہ اس کا نفس مطمئن نہ رہے اور یہ گناہوں سے بچتا رہے۔ اللہ پاک ہمارے نفسوں کو مطمئنہ بنا دے اور ان کو گناہوں سے دور رکھے۔